میرے چند سوال تسا ذہن نشین کر گئے، خصوصاً میرے نوجوان میرے عزیز انہاں اگر ذہن نشین کر گئے تو میرا خیال ہے انہاں دے قرب و جوار بیا کشنا 40 قدم تک رفت جنہاں دے قریب نہ آسی انشاءاللہ تاری توجہ رہے میں تھوڑے جا گفتگو کرے سا اور ابتدا کرے تھوڑی ہی بات کرے سا تورے نال تاکہ تسا میری گفتگو کو سن سکو گزارش ہے سیدنا ابو بکر صدیق دے متعلق ہر کئی سنیے تسا سنیے سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کے نے پہلے پیغمبر دی ذات تے ایمان آن کے کلمہ پڑھی یہ ہر کئی سنیے بات مگر توجہ فرمائے سو حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 18 سال اور محبوب کل سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 20 سال اور 20 سال تے چند مہینے تقریباً علماء امت نے لکھے 2.5 سال عمر دا فرق ہے کتنا سال فرق ہے 2.5 سال عمر دا فرق ہے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 18 سال اور محبوب کل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 20.5 سال ایمیں پڑھ سی نا 20.5 سال میاں اس دور دے اندر ابو بکر صدیق دی مٹھے محمد کریم نال یاری بڑی ہے سبحان اللہ کدھر یاری بڑی ہے 18 سال دی عمر کنے کڑیل جوانی میں چند سوال تو لیکن کرے سا تسا حضرات ذوقت باسو تاکہ میرا سوال تسا سمجھ سکو ہندے مطابق تسا میرے نال علا سکو تیوی ذہن نشین کرائے گنگے سن دے آسے میں گنگے مجمع نال کری نہیں علایا میں جاگتے ذہنوں کو کلام کرتا ہوں میں ہر اس بندے نال گفتگو کرے سا جڑا جاگ رہے جہندی توجہ میری طرف میرے لفظیں دی طرف اللہ رب العزت توری توجہ اچ برکت پیسی رب میری زبان اچ برکت پیسی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور رہا تو میں سیدنا ابو بکر صدیق مظلوم امت دے متعلق تو کبھوں کو جدا سوئے تھا سبحان اللہ توجہ فرما دو کتنی عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق دی 18 سال محبوب کل دی عمر ہے 20.5 سال اس عمر دے اندر دوستی دی ابتدا ہوئی ہے محبوب کل نے رکھے ابو بکر کو ابو بکر سالے نوجوان نظر آئے ابو بکر کا کردار بے داغ نظر آئے بے داغ کردار والے نال محمد نے یاری لاگ دیا بے داغ کردار والے نال محمد نے یاری لئیے آپ دی دوستی عالم ہے کہ بعض تجارتی سفر بھی انہیں کٹھے کی تک بعض تجارتی سفر اس کڑیل جوانی دے اندر کوئی صاحب ذوق بندے بیٹھے ہوں تو میں نہ ضرور علیہ سن میں تو ذوق دا محتاج میں تو ذوق کو مزید تھوڑا جہاں جھنجوڑا چاہنا توجہ فرمو سفر شروع ہوئے شام دی طرف 18 اور 20.5 سال دی عمر دے جوان دو جوان تجارتی سفر شام دی طرف جڑے والے سفر شروع ہوئے شام دی حد کراس کی تھی شام شہر دی حد کراس کی تھی سامنے ایک درخت ہوں درخت دے تلے محبوب کل نے فرمائے اجڑ اعلان نبوت نہیں تھیا نبی نے اعلان نبوت کیتے 40 سال دی عمر دے اندر محبوب کل دی ہون عمر ہے 20.5 سال 20.5 سال دی کڑیل جوانی رکھن والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درخت دے تلے گئے اور درخت دے سائے دے تلے آپ دی طبیعت من بات ہے جو ابو بکر کچھ دیر ہی درخت دے تلے آرام کر گئے سبحان اللہ
کچھ دیر این درخت تلے آرام کر گنو ابو بکر آکھن لگے جو مزاج یار میں آئے جو مزاج یار میں آئے توجہ کر آپ نے محبوب کل نے ارادہ کیتے اور ابو بکر نے اپنی چادر بچھائی ہے سبحان اللہ محبوب کل نے ارادہ کیتے ابو بکر نے اپنی چادر بچھائی ہے اور چادر دوتے مدنی کریم آرام فرمات ہے مدنی کریم آرام تو فرمات ہے ابو بکر نے یار نے سر دی پگڑی لہائی ہے پگڑی لہا کے پیغمبر اپنے یار محمد دوتے بچھائی ہے سبحان اللہ ایک چادر تلے مونڈے والی چادر تلے سر والی چادر محمد دوتے پاکے آکھے ایویں سوڑے لفظے چاکھا محمد کو لوری لکھی اس محبت دی سبحان اللہ محبت دی لوری لکھی اس اور محبوب دی اکھ لگیے اکھ لگن کے لئے پہلے اجازت کی دی اس اکھ لگے یار محمد ہی قریب دی آبادی دے ویچ ایک راہب راہ دے ہی راہب کو میرا دل آدے میں ذرا مل لاما جتنی دیر تسا آرام کرے سو میں انہیں نال مل کے آوے ساں سیدنا ابو بکر صدیق اجازت گدی کھڑا محبت دی لوری لکھتی ہے محبوب دی اکھ لگیے ابو بکر آبادی داخل تھے جریلے آبادی داخل تھے وہ راہب نال ملاقات تھی ہے راہب تھا اپنے چبوترے دوتے کھڑ کے ہی درخت نتا نظارہ کریں نہ کھڑے ابو بکر قریب گئے اینے قریب بن کے اس وقت دے اس ٹائم دے طریقہ سلام دے مطابق سلام کیتے راہب سلام دا جواب دیون کے پہلے سوال کیتے آکھن لگے خوبرو جوانہ اے سامنے تیرے نال کون ہے سبحان اللہ این درخت تلے سمڑ والا کون ہے این درخت تلے آرام کرن والا کون ہے آکھن لگے اے میرا یار محمد ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد صداقت صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر شان صدیق اکبر او میاں کوئی ذوق اچ بیٹھو میں تو نل ذوق نہ لے سا ورنہ شاید میں سٹیج چھوڑ بیسا توجہ ہے راہب پوچھے نام کیا ہے آد محمد ولدیت کیا ہے بن عبداللہ شہر دا سکونتی شہر کیڑا ہے آد مکہ سکونتی شہر کیڑا ہے آد مکہ توجہ خاندان کیڑا ہے آد قریش میاں قریش آکھن دی دیر ہائی راہب دی آکھن چو ہنجو نکلن پہ گئن آکھن لگے قسم ہے اس پروردگار عالم دی میرے سینے دے اندر تورات و انجیل دا علم ہے قسم ہے اس پروردگار دی اس درخت دے تلے حضرت عیسیٰ دے بعد آج تک کسے چادر تاڑ کے نہیں ستی آج جرا چادر تاڑ کے ستے میری کتاب آدھر لے آخری نبی ہے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت عظمت صدیق اکبر آئے ہائے اوے تورات تے انجیل دا عالم بول رہے
دیے پوچھ دے اتری چادر آدھے اتری چادر بھی میں ابو بکر پیش کی دیے وہ آدھے قسم پروردگار عالم دی اے آخری پیغمبر ہے تو اس کا پہلا جار ہے آئے تو اس کا پہلا جار زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت صداقت صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر توجہ ہے نا توجہ ہے نہیں جاد ہوتے عرض کی تھی وجہ اوہ چادریں دے بڑے تذکرے تھی نن چادریں دے بڑے تذکرے تھی نن میں ہر چادر دی عزت دا قائل ہوں واہ بے واہ سبحان اللہ اوہ علامہ عبدالستار توسوی دا بیٹا سینہ چیر کے تینوں موتی دے رہے قسم پروردگار عالم دی جیڑی چادر میرے مٹھے محمد کریم نے علی المرتضی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین نے سر تے رکھی میں اس چادر دا بھی قائل ہاں مگر جیڑی چادر میرے صدیق محمد نے سر تے رکھی ہے انہوں کون بنے سبحان اللہ آکھو چادر صدیق زندہ باد زندہ باد چادر صدیق چادر صدیق چادر صدیق چادر محمد الرسول اللہ بھی زندہ باد میرا مدنی کریم اپنی چادر کسی دے سر تے رکھے میں اس دا قائل تے جے دے سر دے ہوتے صدیق دی چادر آوے سبحان اے میاں ہون تک کہ تسا علماء کے نے مسئلہ کہنے سنا جو گندی مکھی پیغمبر دے وجود تے نہیں باندھی گندی مکھی پیغمبر دے وجود تے نہیں باندھی کہیں بندے دا دل آدھا جو نبی دے جسم اطہر پاک دے ہوتے گندی مکھی کے نہیں بیٹھی ہوئے رب بہان نہیں دیتی رب بہان نہیں دیتی گندی مکھی کو خدا نہیں بہان دیتا جے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر دی چادر گندی ہے تو رب گندی چادر کو محمد دوتے کی میں آورد اللہ اکبر کوئی ضمیر کو اپنے اندر دے من دی دنیا کو ذرا پھرولو تو سے ابو بکر شان والا بے شک ہائے ہائے راہ بدے تو آخری نبی دا یار رہی تیریاں وفاداریاں تا تورات تے انجیل اچ لکھیا پر سبحان اللہ واہ میں تینوں مشورہ دے ساں جو اپنے یار نو شام نگن ون واپس گن ون اللہ اکبر اپنے یار نو شام نگن ون واپس گن ون میاں قسم ہے پروردگار عالم دی ابو بکر رو شان و عزت والا جائے اعلان نبوت کے بعد بھی پیغمبر تے پہرے دیتن اعلان نبوت کے پہلے دار جاہلیت کے دور کے اندر بھی پیغمبر تے پہرے سبحان اللہ ابو بکر کوئی معمولی بندہ ہے ہر ایرا غیرہ ہر بدگماش اور ہر بدقینت انسان پیغمبر دی دشمنی چاہ کے چادر صدیق دی توہین کرے یہ نہیں ہو سکتا آنکھو اساں ابو بکر دے غلام ہیں آنکھو ابو بکر دے غلام ہیں میاں جرا دے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا غلامہ روز معاشر میرا اللہ میرا خاتمہ میرا حشر ابو بکر صدیق دے قافلے نال کریو ہاتھ کھڑا کرے نعرہ تکبیر ابو بکر شان والا توجہ ہے میاں
واپس آ گئے سیدنا ابو بکر صدیق دل چ رکھے آخری نبی میرا یار بڑسی سبحان اللہ آخری نبی ہن رب کے نے دعائیں منگدا ودے میرا اللہ میں کو اتنے تک زندہ رکھی جڑے ویلے تک میرا میٹھا محمد اعلان نبوت کر رہے دعائیں منگدا ودے اور بھی گال کو عرض کر چھوڑا اللہ پاک پیغمبر پاک نبی واسطے پاک یار منتخب کیتے ہیں بے شک پاک نبی واسطے پاک یار رب منتخب کیتے ہن ازل کے نے اے حضرت ابو ہریرہ پوچھے ابو بکر صدیق کے نے ابو بکر دس اوے تورے ذوق کو جھنجوڑن واسطے میں گل پہ کرنا میرے اکابر دی محنت دی سرزمین شی والا اے میرے اکابر دا زیارتہ کرن والو میں فقیر دی بات سن چھوڑو اللہ اکبر ابو ہریرہ پوچھے ابو بکر کدہیں شراب بھی پیتی ابھی اللہ اکبر اسلام کے نے پہلے کدہیں شراب پیتی ابھی حضرت ابو بکر صدیق فرمائے میں شراب کدہیں نہیں پیتی پوچھا کہہ رہے ویلے مٹھے محمد کریم دے نال بیٹھے تھیا کتھا بیٹھے محبوب دے نال بیٹھے توجہ کر نال ابو بکر بیٹھے سامنے ابو ہریرہ بیٹھے ابو ہریرہ محبوب دے فرامین کو لکھتا بیٹھے تیویں بر سبیل تذکرہ ویسے سوال تکیتا ابو بکر کدہیں شوق فرمایا ہو سا کدہیں تو شراب پیتی ہو سا حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی سنجیدگی نہ رکھے میں شراب کدہیں نہیں پیتی ابو ہریرہ پوچھا کیوں ہر کوئی پینا تم کیوں نہیں پیتی آدھے میں کو شراب کے نفرت آئی سیدنا ابو بکر صدیق کا فرمان سنو میں کو شراب کے نفرت آئی شراب پیون والے بندے دے جسم چو بو آدھئے وہ گندی بدبو کے میں نفرت کرنا آمی ہی واسطے میں شراب کدہیں نہیں پیتی ہی واسطے میں شراب کدہیں نہیں پیتی اے میاں جس ویلے میں اپنے اکابرین علماء امت دے فرامین کو پڑھے آئے میرے اکابر نے لکھے کہ ابو بکر کو اللہ نے شراب دے قریب بنیاں نہیں دیتا ابو بکر دے جسم چو بدبو خدا کو پسند اس واسطے نہ آئی جو رب کو پتہ اس ابو بکر کی جھولی میرے مٹھے محمد آرام کر لے بدبودار جھولی رب کو پسند نہ آئی رب ابو بکر کو ہر بدبو کے لئے پاک کر نعرہ تکبیر ہر بدبو کے لئے پاک جھولی پاک جھولی او ابو بکر دی جھولی ہوئے تا پاک ہے او میری امی عائشہ دی جھولی ہوئے تا پاک ہے عقیدہ ہے نا تورا توجہ ہے بھائی گا لارز کی تھی بجا ایک کیری کتاب چاہی بیٹھا میں یہ مطلب تم سمجھو کہ بھی کتاب ہوئے تھوڑی جی زیارت کرو جا ایک کیری کتاب ہے قرآن مجید ہے نا یہ اللہ دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے توجہ فرماؤ میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا میرا عقیدہ میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے صرف اکابر علماء دیوبند نہیں اکابر علماء حقہ اصحاب پیغمبر سب دا عقیدہ ہے کہ ایک قرآن اللہ دا کلام ہے یہ کیا ہے اللہ دا کلام ہے
توجہ نال بوائے میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، میری یہ بات ضائع نہ ہو بنجے۔ اگر این بات کو سنن دے بعد کوئی بندہ میں کو لاکھ روپیہ دے وے تو شاید این بات دا حق ادا نہ تھی سی دیونا دوں گا کہیں نہیں۔ توجہ ہے، بہرحال میں ایک گال کرا رہا ملک سلیم صاحب کے لئے کہیں جا ہاں اللہ راضی توجہ کرے۔ اصحاب پیغمبر علماء حق کا دائے عقیدہ رہ گئے جو قرآن اللہ دا کلام ہے۔ اوہ میاں امام احمد بن حنبلی قرآن دے کلام ہومن والے لفظ دے ہوتے مارا کھا جن، اللہ اکبر، اتنے مارا کھا جن جو بادشاہ وقت نے آکھے این قرآن کو اللہ دی مخلوق منتا رب دا کلام نہ من۔ امام احمد بن حنبل آکھے میاں جسم ادھر سکدے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدے نا، میں کو اللہ دا کلام منینا مخلوق نہیں منینا۔ اور کلام ہمیشہ متکلم دی صفت ہوندی ہے، متکلم دی مثلا میں تو سامنے آئے بٹھا میرے بول میرا آوازاں میرے لفظ اے میری صفت ہے، توجہ ہے، اے میری صفت ہے، تے میرا علاوان کدن کے شروع تھا ہے تو پتہ ہے میرا علاوان شروع تھا ہے میں جمعہ تک کہاں کی تھی ہے اوہ سمجھ آنی پیے گا اوہ کلہ میں انہی تو صحیح میں رونے آپ ایمیں نا تو ہادا کلام ازل کنے یعنی جیرے والے ساری ابتدا تھے یہ والے کلام شروع تھی گئے، یعنی میرا کلام میرے جمعن دے بعد شروع تھا آج تک نال بنا پہ، اور جب تک میں زندہ ہاں میرا کلام میرے نال راشی، جیرے والے میں مرسا میرا کلام بھی مروے سی، میں بھی مروے سا، میں بھی دفن میرا کلام ہی دفن۔ توجہ ہے اے اللہ دا کلام ہے، نہ رب دی ذات تے موت ہے نہ ہی کلام تے موت ہے، مسئلہ سمجھا ہے توجہ، نہ رب دی ذات تے موت ہے نہ اللہ دے کلام تے موت ہے۔ اور مسئلہ سمجھ، مسئلہ ہے رب پیدا کرن تھیا جو ایک کلام کرن شروع تھے، مطلب تو سا سمجھو ایک کلام والے شروع تھے ضرور نبی آخر الزمان تشریف گنا 1400 سال یہ پرانی کتاب نہیں، یہ بہت پرانی کتاب ہے، یہ اولے دیئے جو رب میرا عقیدہ ہے رب قدیم ہے، قدیم ہے، اے میاں جتنا پچھو تے پرانا آنکھو رب اتنا پرانا ہے، جتنا رب پرانا سمجھو اتنا تے وہ پرانا ضرور ہے تو علیہ علیکار شال نہیں تھیا، بڑھا نہیں تھیا، مطا سمجھو ہون تا رب بڑھڑا تھی گئے، بڑی مدت تھی گئے بیٹھے تھیا، اون دے دروازے ہر ویلے کھلے کھڑا، میرا اللہ او میرا پیارا رب، بڑیاں مدتاں گزر گئیاں، کروڑا اربا سال گزر گئے، زمین آباد ہوئیے، تے میرا اللہ اس ویلے کنے گھن کے آج تک تیرا دروازہ کھلا پئے، میرا اللہ تھک گیا اسے، بڑھڑا تھی گیا اسے، میرا اللہ تیرے جسم دے آزاد کمزور تھی گئے اسے۔ رب فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ، اللہ فرمائے نہ میں بڑھڑا تھیا نہ میں تھکا، میرے در کھلے، اوہ میاں تسا کدیں اپنے ایم این ایم پی اے دروازے تے ویندے ہو سو تو پتہ لگتا ہو سی جو سردار صاحب ستے پانا آرام فرمائے وقت اٹھسن وقت درخواستہ گھنسن، اللہ کدیں نہیں تھکا، تو کدیں آواز آئی ہے تو سارے بندے روز دو ہی مگدے بیٹھے ہو، کوئی آدھے میرا اللہ میں کو پتر دے، کوئی آدھے میرا اللہ میں کو رزق دے،
کوئی آدھے میرا اللہ رقبے دے، کوئی آدھے میں کو دولت دے، کوئی آدھے میں کو بادشاہی دے. تو سا کروڑا ارباں لوگ جو زمین تے وس دے ہو، تو سا روز دوئیں ہکے ٹائم منگ دے ہو، او ذات ہوئے جری ہکے ٹائم سب دی سن دی بیٹھی. ایویں ہے یا کہنا؟ ہوں تھوڑا جا توجہ فرمے سو میں نکتہ جرا بیان کرنے ہوں کو میں آدھا ہو ضائع نہ بن جائے. ہوں اللہ قدیم ہے او پرانا رب ہے. اے میاں رب میرا اللہ اولے حاجر والے زمین نہ ہے، میرا رب اولے حاجر والے پہاڑ نہ ہن، آسمان نہ ہن، آسمان نہ ہن. رب اولے حاجر والے کہیں جاندار دی فافو نہ ہے، سہ دی آواز نہ ہے. اے میاں ہر پاسے سن جائی، ہر پاسے توجہ ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ہر پاسے سن تے میرا رب اولے تے اللہ دا قرآن بھی ہے اولے. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن بھی اولے پیا. ہن توجہ ہے یہ رب دا قرآن جنہے والے رب دے کولو ہا پیا اولے سارے ہتھے نہ آیا، اولے پورا آدھورا ہے. توجہ ہے اولے پورا آدھورا پورا نا. وقت دی قلت ہے، بات تفصیل طلب ہے، مگر توجہ فرما بھائی بس میں مختصر مختصر پورا سر. اے اللہ دا قرآن پرانا، اے اولے حاجر والے رب اپنے مٹھے محمد کریم دا نور پیدا کیتے. قرآن اولے بھی حاجر سبحان اللہ. قرآن اولے ہاں پیا. میاں رب دی ذات بھی قدیم ہے، اللہ دا قرآن بھی قدیم ہے، اور قدیم رب نے اپنے کلام قدیم دے اندر اصل کرے محمد الرسول اللہ دا شانہ بیان کیتے جیرے ویلے مٹھے محمد کریم دا وجود اکہر نہ بڑھا. رب اس ویلے اس قرآن محمد دیا شانہ بیان کر کھڑن، اور جیرے ویلے اجن ابو بکر صدیق پیدا کیا رب اس ویلے ابو بکر صدیق دا بیان بھی اس کلام کر. کائنات وسیع نہیں، کائنات آباد نہیں تھی. رب کائنات دی آبادی کے لئے پہلے محمد دے جارے دے تذکر قرآن کر. سبحان اللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد. یہی کلام سن کے نو جی میں آج دا سارا پروگرام ہے